محبت کی داستان ایپیسوڈ 8 سچ اور جھوٹ کے درمیان۔ احسان کافی دیر تک اس تصویر کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں بے شمار سوال تھے، مگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ماہرہ پر شک نہ کیا۔ نہیں، یہ تصویر پوری حقیقت نہیں بتا سکتی۔ سعد نے تصویر دیکھی اور فوراً بولا، مجھے لگتا ہے کسی نے جان بوجھ کر یہ تصویر بھیجی ہے۔ احسان نے گہرا سانس لیا۔ میں پہلے ماہرہ سے بات کروں گا۔ دوسری طرف ماہرہ بھی بے چین تھی۔ کئی دن گزر چکے تھے، نہ وہ احسان سے مل سکی تھی اور نہ ہی بات ہو رہی تھی۔ اسی دوران اس کی خالہ گھر آئیں۔ باتوں ہی باتوں میں انہوں نے ایک نئے رشتے کا ذکر چھیڑ دیا۔ ایک بہت اچھا لڑکا ہے، بیرون ملک رہتا ہے، اگر تم ہاں کر دو تو ہم بات آگے بڑھائیں۔ ماہرہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ خالہ، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فراز فوراً بولا، ایسے اچھے رشتے بار بار نہیں آتے۔ ماہرہ خاموش رہی، مگر اس کے دل میں صرف احسان کا خیال تھا۔ ادھر احسان نے آخرکار ماہرہ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ عائشہ نے چھپ کر دونوں کی ملاقات کا انتظام کیا۔ پرانے باغ میں دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ چند لمحے دونوں کچھ نہ بول سکے۔ آخر احسان نے تصویر نکال کر ماہرہ کو دکھائی۔ مجھے صرف سچ جاننا ہے۔ ماہرہ نے تصویر دیکھی اور فوراً حیران رہ گئی۔ یہ تو میری یونیورسٹی کے سالانہ پروگرام کی تصویر ہے۔ یہ لڑکا میری کلاس کا طالب علم تھا۔ اس دن سب طالب علم نے اکٹھی تصویریں بنوائی تھیں۔ احسان نے سکون کا سانس لیا۔ مجھے معلوم تھا۔ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ماہرہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں تم مجھ پہ یقین نہ کھو دو۔ اسی لمحے دور جھاڑیوں کے پیچھے ایک شخص موبائل سے ان دونوں کی تصاویر بنا رہا تھا۔ اس نے فوراً وہ تصاویر کسی کو بھیج دیں۔ چند لمحوں بعد فراز کے موبائل پر پیغام آیا، نئی تصویریں مل گئی ہیں، اب اگلا قدم شروع کرتے ہیں۔ فراز کے چہرے پہ خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب ایسا کھیل شروع ہوگا کہ دونوں خاندان ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے۔ ادھر احسان اور ماہرہ کو اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ہر ملاقات پر کس کی نظر ہے، اور اصل دشمن ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ جاری ہے۔